بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے ہم نے جنرل انٹروڈکشن دیکھ لیا، اس کے بعد اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو یہ اقسام ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اقسام اللفظ من حیث المعنی الموضوع لہو، کہ لفظ کی اقسام معنی موضوع لہو کے اعتبار سے، تو حنفیہ اس کی تین تقسیم کرتے ہیں کہ عام ہوگا وہ لفظ، یہاں پہ یہ عالم لکھا ہوا یہ غلط ہے کتاب میں، تو عام ہے، خاص ہے اور مشترک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ عام کیا ہے۔ یہاں پہ جو کتاب کی تقسیم ہے اس کے مطابق مطلب اول، تو اس میں یہ ان تینوں کی عام، خاص اور مشترک کی ڈیفینیشن ہے، ان کی وہ تفہیم ہے، اس کے بعد پھر اس کے احکامات وغیرہ آئیں گے۔ تو ہم ابھی عام سے شروع کر رہے ہیں کہ عام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے عام کا جو لغوی معنی ہے وہ عموم سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہے احاطہ، شامل ہونا۔ میں جیسے کہتے ہیں کہ ام الغیث البلادہ، کہ بارش سارے شہر کو، سارے شہروں کو عام ہو گئی۔ تو معنی کیا ہے کہ مطلب بلاد سے مراد جتنے بھی شہر ہیں ان تمام میں بارش ہوئی، مطلب اس میں عمومیت ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ ایک شہر میں بارش ہوئی دوسرے شہر میں نہیں ہوئی، بلکہ یعنی شہر کے جتنے اطراف اور انواع ہیں، یا اگر اس سے ایک خاص شہر مراد ہے تو پھر اس سے جتنے اطراف اور انواع ہیں شہر کے، اس میں ہر جگہ پہ بارش ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ ہوئی اور ایک جگہ پہ نہیں ہوئی۔ اب اس کی جو اصطلاحی ڈیفینیشن ہے یہ سب سے اہم ہے، یہ اگر الفاظ ذہن میں رکھ لیں تو باقی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ قد عرفہ الاصولیون بأنہ لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور، کہ عام ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک وضع کے اعتبار سے۔ پہلی شرط اس ڈیفینیشن کی ہے کہ وضع ایک ہو، اور لکثیر غیر محصور، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ افراد زیادہ ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک فرد ہو بلکہ زیادہ افراد ہوں، یعنی ایک سے زیادہ ہوں ایک نہ ہو، اور زیادہ بھی ایسے ہوں جو غیر محصور ہوں، مطلب یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہماری ایک متعین گنتی ہو، مثلا 100 ہے یا 200 ہے یا 1000 ہے 2000 ہے، مطلب اگر کوئی بھی وہ کسی گنتی میں آ رہا ہے تو پھر وہ عام نہیں ہوگا بلکہ خاص ہو جائے گا۔ اور آخری شرط جو ہے کہ مستغرق جمیع ما یصلح لہ، کہ وہ اپنی جن جن افراد کی صلاحیت رکھتا ہے شامل ہونے کی، ان تمام کو وہ شامل بھی ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اب مثال کے طور پہ ہم جیسے ہم نے ابھی مثال یہ جو لی کہ غم ام الغیث البلاد، کہ بارش جو ہے وہ پورے شہر کو، یعنی پورے شہر میں بارش آئی، تو مطلب یہ ہے کہ شہر میں جو جو جگہ قدرتی طور پہ بارش کے گرنے کا ڈائریکٹ محل بن سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی اس میں باقی بچ رہی ہو۔ تو یہ اس کا الفاظ اس کے ہمیں ذہن میں رکھنا پڑیں گے، تو پھر اس کی شرائط ہیں وہ آگے، یعنی اس سے کیا کیا خارج ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے گا، کہ لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح له۔ اب اس کی اگزامپل ایک دو دیکھ لیں، کہ جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن مجید میں لفظ آیا السارق، کہ چوری کرنے والا، تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ لفظ عام ہے، تو اب اس میں وہ ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں کہ یہ وضع بھی ایک ہے۔ وضع ایک سے کیا مراد ہے وہ ہم مزید دیکھ لیتے ہیں، کہ اور یہاں سے مراد بھی کثیر ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ اگر ایک چوری کرے تو اس پہ تو سزا نافذ ہوگی باقیوں پہ نہیں ہوگی، بلکہ جتنے بھی چوری کرنے والے ہوں گے سب پہ یہ، اور وہ غیر معصور بھی ہیں، وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100 ہوں گے 10 ہوں گے، جتنے بھی چوری کریں گے ان کو یہ سزا ملے گی، اور جتنے الفاظ کا یہ لفظ ان کے استغراق کی، ان کے شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ دوسری مثال المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہ اب مطلقات ہیں، یہ بھی عام ہے کہ کوئی بھی مطلقہ عورت، اب ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، نہ ان میں کوئی یہ ہے کہ یہ عورت ہو اور اس قسم کی نہ ہو، اس ایریا کے ہو اس ایریا کی نہ ہو، ساری کی ساری شامل ہے۔ اسی طرح من یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے،
تو اب قتل کرنے والا مرد ہو، عورت ہو یا کافر ہو، ایمان والا ہو، سارے کے سارے اس میں یہ جو من کا اطلاق ہے عام ہے نا، من تو اس میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب یہاں پہ اولاد جو ہے وہ جتنی بھی اولاد ہے، وہ چاہے 2 بچے ہوں چاہے 10 ہوں، کسی کے ہوں، اس سب کے سب کو یہ حکم شامل ہوگا کہ الذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہاں پہ جو ہم نے تعریف میں شرائط پڑھی ہیں ان کی تھوڑی سی ہمیں وہ الیبوریشن کریں تاکہ واضح ہو جائے۔ یہاں پہ ڈیفینیشن دوبارہ اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں تو لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور، تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو ہے کثیر افراد کا ذکر کر رہے ہیں کہ کثیر افراد سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں فالعام موضوع لکثیر من الافراد، کہ عام جو ہے وہ زیادہ افراد کے لیے وضع ہوتا ہے، ایک فرد کے لیے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اس سے وہ نکل جائے گا جو ایک وضع کے ساتھ ایک بندے کے لیے ہو۔ جیسے ہم کسی شخص کا نام لے لیتے ہیں، میں اپنا نام لے لوں سبی ہے یا زید ہے، تو یہاں پہ اب زید سے مراد ایک ہی شخص ہے، اور اگر اب آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے یار میرے جاننے والوں میں تو 2 زید ہیں، یعنی میرے 2 دوست ہیں جن کا نام زید ہے، ایک سے زیادہ ہے، یعنی وہ کئی ظاہر ہے دنیا میں موجود ہیں۔ تو اب وضع کا فرق ہے، گھر والوں نے جس زید جو یہاں پہ ہماری مراد زید ہے یا جو آپ کا دوست زید ہے، دوسرا اس سے بالکل مختلف ہے، اس کے گھر والے ہو رہے ہیں، اس کے والد ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ دونوں آپس میں مشترک نہیں ہو سکتے بلکہ وہ الگ الگ ہے۔ تو اگر کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی لفظ ہے وہ ایک وضع کے ساتھ ایک شخص کے لیے ہے جیسے زید، تو وہ پھر عام نہیں ہے بلکہ خاص ہوگا۔ اسی طرح وہ نو بھی ہو سکتی ہے، یعنی نو کا مطلب ہے کہ وہ الف بالکل جو ایک شخصیت ہے اس سے بڑھ کے، لیکن وہ ایک خاص متعین نو مراد ہے، جیسے رجل ہے۔ اب رجل ایک ہم ایسے نام لیتے ہیں کہ رجل، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں خواتین مراد نہیں ہے، صرف کہ صرف مرد مراد ہیں اور بچے مراد نہیں ہے، تو یہ بھی خاص ہوگا، عام نہیں ہے، کیونکہ یہ یعنی کثیر من الافراد کے لیے نہیں آ رہا، تو لہذا یعنی کثیر من الافراد کا تعلق فرد سے بھی ہو سکتا ہے، نو سے بھی ہو سکتا ہے، اور جنس سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جنس جو ہے وہ رجل سے ایک بڑی چیز، رجل سے ہم نے مراد لیا اس سے تو یہ نکل گیا نا کہ بچے نکل گئے، خواتین نکل گئی، اور لیکن انسان مراد لیا تو اس سے غیر انسان جو ہے وہ سارے نکل گئے۔ تو اس کی مطلب مزید جب ہم عام کس کس کو شامل ہوتا ہے وہ پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی، ابھی شاید یہ والا پارٹ ہے تھوڑا مشکل ہو رہا ہو شاید۔ تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کثیر افراد جو ہیں ان سے جب ہم نکالیں گے کہ کون سے افراد کثیر نہیں ہے، تو اس میں شخصیت کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے، جیسے زید اکیلا شخص ہے، یہ خاص ہے عام نہیں ہے۔ نو کا تصور بھی آ جاتا ہے، اکیلی نو، تو اکیلا رجل ہم مراد لیں گے، اکیلی امرأہ مراد لیں گے، اکیلا سبی مراد لیں گے، تو وہ پھر خاص ہوگا، عام نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان ہے، تو اب ایک خاص نوعیت سے دیکھیں تو انسان ایک خاص تصور کا نام ہے، باقی جتنی غیر انسان چیزیں ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی، تو انسان بھی خاص ہوگا، عام نہیں ہوگا۔ لیکن بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بڑا کلک ہوتا ہے ذہن میں کہ یار انسان ہی اگر عام نہیں ہے، حالانکہ انسان تو کتنے ہی افراد کو شامل ہے۔ تو یہ جب ہم، کیونکہ یہ الفاظ کی اقسام ہے نا، تو الفاظ میں جب ہم آگے پڑھیں گے کہ عام کس کس کو شامل ہوتا ہے، تو اس میں جب آ جائے گا الف لام شامل ہوگا تو وہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ابھی ہم اگلے دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کثیر الذي وضع له اللفظ العام غیر محصور فی افراد معینہ بدلالت اللفظ۔ اب یہ سمپل ہے کہ یعنی عام سے مراد وہ ہے کہ وہ ایسا لفظ ہو جس کے جو معنی ہیں، جس کے مدلولات ہیں، جن پہ وہ ورڈ صادق آ رہا ہے، وہ غیر محصور ہوں، یعنی وہ ایک متعین عدد کے تحت نہ آتے ہوں۔ اس کی مثال گزر چکی ہے المطلقات۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک وہ فلسفیکل ایک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے الفاظ کو دیکھنا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھنا۔ اب دیکھیں سماوات ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ 7 آسمان ہے، تو اب اگرچہ یعنی واقعہ میں تو یہ خاص ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سماوات 7 ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہے نہیں ہے، لیکن الفاظ میں چونکہ یہ لفظ جمع ہے اور مطلق ہے، تو اس سے مراد وہ سماوات سارے کے سارے ہوں گے، یعنی ہم وہ
جو ہے کہ غیر معصور ہی دیکھا جائے گا اس کو ورڈ کے اعتبار سے. لیکن اگر یہاں پہ آ جائے سبع سماوات کے 7 آسمان، تو 7 کا عدد متعین ہو گیا نا. کہ تو پھر اب 7 ہم 8 کو نہیں کہتے، 6 کو نہیں کہتے، ایک متعین فکس عدد کا نام ہے. تو پھر یہ خاص ہو جائے گا. لیکن جب الفاظ میں اس کا کوئی ایسے مطلب اس کو محصور نہیں ہوگا تو پھر وہ عام ہی ہوگا. تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ العام یستغرق جمیع ما یصلح له، کہ وہ جتنے افراد کو شامل ہونے کی، مستغرق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان سب کے سب کو وہ شامل ہو. تو اس کی مثال یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جس شخص نے میدان جنگ میں کسی کو قتل کیا تو اس کے وہ جو سامان وغیرہ ہوگا وہ اسی کے لیے ہے. تو اب یہاں پہ وہ ہر لڑنے والا شامل ہے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے مد مقابل جو بھی آ رہا ہے، تو یعنی جو میدان میں آ گیا تو اس کا وہ جو مال غنیمت ہوگا وہ اسی کو مل جائے گا. تو یہ اس میں اب یعنی وہ سارے کے سارے جو لڑنے میدان میں آ رہے ہیں ان سب کو شامل ہے. تو اس میں اب یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اب جمع یہ بہت اہم، خاص کر جو لوگ اصول فقہ میں ایم ایس وغیرہ کرتے ہیں ان سے یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ جمع منکر یعنی نکرہ جو جمع ہے، یہ ایک لفظ آ رہا ہے رجال، تو یہ کیوں عام نہیں آپ اس کو تصور کرتے؟ حالانکہ اسے تو عام ہی ہونا چاہیے. دیکھیں ہم رجال سے مراد ہیں زیادہ آدمی، تو زیادہ آدمی کئی ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ اب یعنی عام کی ایک اس کی انگریڈینٹ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام افراد پر شامل ہونے کی صلاحیت رکھے. میں یہ کہتا ہوں رأیت رجالن، میں نے آدمیوں کو دیکھا. تو اب رجال سے مراد تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کے جتنے آدمی ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہوں. لیکن ایک عام انسان کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے سارے لوگوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ رجال کا اطلاق اپنے رجال کا استغراق یا اطلاق اپنے الفاظ اپنے تمام مدلولات پر وہ دفعتاً نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ والی شرط اس میں نہیں پائی جائے گی. تو جمع منکر جو ہے یعنی نکرہ جو جمع، یہ نکرہ ہے نا، اس پہ الف لام نہیں ہے اور جمع ہے، تو لہٰذا یہ عام نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بالکل آسان ہے، چوتھی شرط کہ استغراق العام لافرادہ بوضع واحد لا باوضاع معددہ، کہ جو اس عام کا اپنے افراد پر استغراق ہے وہ وضع واحد کے ساتھ ہو. جیسے اب قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون، اب مومنون اس میں ہے تو المومنون عام لفظ ہے، سارے کے سارے مومنین اس میں شامل ہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے استعمال کیا تھا زید. اب زید ہے وہ ایک بندے کا نام زید ہے، زید ابن علی، ایک ہے زید ابن حسین، تو دونوں کے والد الگ الگ ہیں، تو یہ اوضاع متعدد ہیں، لہٰذا یہ عام میں شامل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے عین. تو اب عین عام نہیں ہے، کیونکہ عام سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ہی سینس میں وہ سارے کے سارے افراد مراد ہوں. لیکن عین سے مراد کبھی جاسوس ہوتا ہے یعنی عربی میں، اور کبھی کنویں کے لیے عین استعمال ہو رہا ہوتا ہے، آنکھ کے لیے عین استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ورڈ ایک ہے عین، اس کے معنی تو ایک سے زیادہ ہیں، لیکن یہ معنی ایک سینس میں نہیں ہے بلکہ یہ الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ عام نہیں ہوگا. تو یعنی یہاں پہ اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، جو چوتھی شرط ہے کہ اس عام کا جو استغراق ہے وہ اپنے افراد پر وہ ایک وضع کے ساتھ ہو، الگ الگ وضع کے ساتھ نہ ہو. جیسے ہم نے اگر ار الرجال کہا تو یہ عام ہوگا، اس لیے کہ الرجال سے مراد وہی الف ہیں جو ہماری خاص مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ الرجال سے مراد کبھی تو افریقہ کے مرد ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کے مرد ہوتے ہیں، جیسے عین میں ہو رہا ہے کہ کبھی اس سے چشمہ مراد ہوتا ہے، کبھی اس سے یہ مراد ہوتا ہے، آنکھ مراد ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیں شرائط اس کی عام کی، اور عام کی ڈیفینیشن. یہ تھوڑا سا یعنی ٹیکنیکل سا ہے، اس کی شرائط کو سمجھنے میں اللہ خیر کرے انشاءاللہ.